قحط اور جنگ سے مرتے سوڈانی مسلمانوں کی موت کا ذمہ دار کیا یو اے ای ہے؟ سوڈان کی جیو پولیٹیکل کہانی کیا ہے؟ جنرل برہان اور جنرل ہمیتی کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ متحدہ عرب امارات کیوں سوڈان کو مستقل طور پر غیر مستحکم رکھنا چاہتا ہے؟ امارتی سازش کا سونے کی اسمگلنگ، زرعی اراضی پر قبضے، پولیٹیکل اسلام کی دشمنی اور بحیرہ احمر پر تسلط کا کیا کھیل ہے؟ دبئی کے سونے کو بلڈ گولڈ کیوں کہتے ہیں؟ ہیومن رائٹس واچ کی تازہ رپورٹ نے سوڈانی نسل کشی میں یو اے ای کے کردار کو کیسے بے نقاب کیا؟ یو اے ای کیسے کولمبین فوجیوں کو سوڈان میں لڑائی کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اس پورے بحران میں اسرائیل، سعودی عرب اور مغرب کا کیا گٹھ جوڑ ہے؟ کیا یو اے ای کبھی سوڈان کا بحران حل ہونے دے گا؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ آج ہم موجودہ جیو پولیٹیکل چیس بورڈ کے ایک ایسے سیاہ اور لرزہ خیز کھیل کا تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں جس پر عالمی میڈیا نے ایک سوچی سمجھی مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ایک ایسا ملک جو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، جہاں بارود کی بو ہواؤں میں رچ بس گئی ہے اور جہاں انسانی جان کی قیمت مٹھی بھر خاک سے بھی سستی ہو چکی۔ ہم بات کر رہے ہیں افریقہ کے دل سوڈان کی، جو اس وقت تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی معتبر ترین ایجنسیوں، عالمی اداروں اور انٹرنیشنل فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن (IPC) کی حالیہ رپورٹس کے مطابق سال 2025-26 کے اوائل میں روئے زمین پر صرف 2 مقامات ایسے تھے جہاں باقاعدہ طور پر قحط فیمن اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ پہلا محصور غزہ اور دوسرا سوڈان۔ سوڈان کے اندر خاص طور پر شمالی دارفور کا علاقہ، الفاشر اور جنوبی کردوفان کے کیمپ میں اس وقت انسانوں کی مقتل گاہیں بن چکی ہیں، جہاں معصوم بچے روٹی کے ایک ٹکڑے اور پانی کی ایک بوند کو ترس ترس کر دم توڑ رہے ہیں۔ سوڈان میں یہ خونی جنگ اپریل 2023 سے مسلسل اور بلا روک ٹوک جاری ہے۔ اس ہولناک تصادم میں اب تک محتاط اندازوں کے مطابق 1.5 لاکھ اور بعض آزاد ذرائع کے مطابق 4 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ہولناک بات یہ ہے کہ اندازاً 1.29 کروڑ سے زائد افراد اپنے ہی ملک میں دربدر یا پڑوسی ممالک میں پناہ گزین ہو کر بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سوڈان اس وقت روئے زمین پر غزہ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا انسانی بحران، ہیومینیٹیرین کرائسس بن چکا ہے، جس نے شام، یمن اور یوکرین کے بحرانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ صرف 2 جرنیلوں کی کوئی عام داخلی خانہ جنگی نہیں ہے۔ سوڈان آج بین الاقوامی اور علاقائی طاقتوں کا ایک ایسا اکھاڑا بن چکا ہے جہاں وہ اپنے اسٹریٹجک، معاشی اور جیو پولیٹیکل ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے سوڈانیوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں۔ اور ان گناہ گاروں میں سب سے نمایاں نام جو بار بار سامنے آتا ہے وہ متحدہ عرب امارات کا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور جرمن تھنک ٹینک SWP انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ سیکورٹی افیئرز کی حالیہ تہلکہ خیز اور دستاویزی تحقیقات جو انہوں نے رپورٹس شائع کی ہیں، انہوں نے متحدہ عرب امارات کی منافقت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ ان رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح امارات نے سوڈان کی بدنام زمانہ، وحشی اور نسل کشی کی مرتکب ملیشیا ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کو نہ صرف جدید ترین ہتھیار فراہم کیے بلکہ ان کی مدد کے لیے کولمبیا کے کرائے کے قاتل اور فوجی مرسنریز کو بھی سوڈان کی دھرتی پر اتارا۔ آج کی اس تفصیلی پوڈ کاسٹ میں اس گھناؤنے کھیل کے ایک ایک مہرے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سوڈان بر اعظم افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ایک انتہائی اہم اور اسٹریٹجک ملک ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ افریقہ کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی سرحدیں 7 انتہائی اہم ممالک سے ملتی ہیں، جن میں مصر، لیبیا، چاڈ، وسطی افریقہ جمہوریہ، جنوبی سوڈان، ایتھوپیا اور ایریٹریا شامل ہیں۔
اس کا سب سے اہم جغرافیائی اثاثہ اس کی تقریباً 700 کلومیٹر طویل پٹی ہے جو بحیرہ احمر ریڈ سی کے ساتھ لگتی ہے۔ یہ وہ بحری راستہ ہے جہاں سے دنیا کی تقریباً 12 سے 15% تجارت اور تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ تقریباً 4 کروڑ 80 لاکھ سے زائد آبادی کا یہ ملک نہ صرف افرادی قوت بلکہ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ سوڈان کی دھرتی کے نیچے سونا، تانبا، لوہا، کرومیم اور تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کی بدولت سوڈان کے پاس لاکھوں ایکڑ ایسی زرخیز زرعی زمین موجود ہے جو پورے مشرق وسطیٰ کا فوڈ باسکٹ یا اناج گھر کہا جاتا ہے اسے۔ لیکن المیہ دیکھیے کہ یہی بے پناہ وسائل، یہی سونا اور یہی زرخیز زمین سوڈان کے عوام کے لیے نعمت بننے کی بجائے بیرونی طاقتوں کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ اس کی بربادی کا سب سے بڑا سبب 1956 میں برطانیہ اور مصر کے مشترکہ تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے تبھی سے سوڈان کبھی بھی مستقل امن کا منہ نہیں دیکھ سکا۔ ملک کے اندر شروع ہی سے 2 واضح فکری اور جغرافیائی دھڑے بن چکے تھے۔ ملک کا شمالی حصہ مسلم اکثریتی عرب ثقافت کا حامل اور سیاسی طور پر حاوی تھا، جبکہ ملک کا جنوبی حصہ مسیحی اور مقامی مذاہب کے پیروکار جو ہیں ان پر مشتمل تھا، جو خود کو پسماندہ اور محروم سمجھتے تھے۔ یہ ثقافتی، مذہبی اور سیاسی خلیج بالآخر افریقہ کی تاریخ کی طویل ترین اور خونی خانہ جنگیوں مسلم کرسچن وار میں تبدیل ہو گئی، جو دہائیوں تک جاری رہی۔ اس جنگ میں لاکھوں معصوم انسان مارے گئے اور کروڑوں بے گھر ہوئے۔ بین الاقوامی برادری اور مغربی طاقتوں کی مداخلت کے بعد بالآخر 2011 میں ایک تاریخی ریفرینڈم ہوا، جس کے نتیجے میں سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دنیا کے نقشے پہ ایک نیا ملک جنوبی سوڈان وجود میں آیا۔ اس تقسیم سے سوڈان کا تہائی حصہ اور اس کے تیل کے 75% ذخائر جنوبی سوڈان کے پاس چلے گئے، جس سے اصل سوڈان شدید معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ جنوبی سوڈان کی علیحدگی کے بعد سوڈان پر 1989 سے قابض فوجی آمر عمر حسن احمد البشیر کا اقتدار کمزور ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو عوامی اور فوجی بغاوت سے بچانے کے لیے ایک ایسی خطرناک پالیسی اپنائی جس نے سوڈان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا۔ عمر البشیر نے ملک کے اندر سیکیورٹی کے 2 متوازی اور طاقتور دھڑے کھڑے کر دیے۔ پہلا دھڑا سوڈان کی باقاعدہ قومی فوج تھی، جسے کہ سوڈنیز آرم فورسز SAF کہا جاتا ہے، جس کی کمانڈ روایتی فوجی اشرافیہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان بنے۔ دوسرا دھڑا 2000 کی دہائی میں جب دارفور کے علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت اٹھی تو عمر البشیر نے اسے کچلنے کے لیے عرب نسل کے جنگجو، جو لا قانون ذرا بدماش ٹائپ کے لوگ تھے، اونٹ سوار جنجوید قبیلے تھے، ان کو سرکاری سرپرستی دے دی اور انہیں جدید ہتھیار دیے۔ یہی جنجوید ملیشیا بعد میں منظم ہو کر ریپڈ سپورٹ فورسز RSF بنی۔ اس ملیشیا کا سربراہ اونٹوں کا ایک سابقہ تاجر جنرل محمد حمدان دگلو بنا، جسے دنیا آج ہمیتی کے نام سے جانتی ہے۔ عمر البشیر کا دراصل خیال یہ تھا کہ یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کر دیں گی، متوازن رکھیں گی، اور ان کو ایک دوسرے سے میں ڈراتا رہوں گا اور میرا اپنا اقتدار ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ایک کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے کچھ کیا تو یہ دوسری فورس سے مجھے کچلوا دے گا، اور دونوں اس میں ایک بیلنس رہے گا اور میں پاور میں رہوں گا۔ لیکن 2019 میں جب سوڈان کی سڑکوں پر شدید معاشی بحران کے خلاف عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اترا تو ان دونوں جرنیلوں برہان اور حمیتی نے بھانپ لیا کہ اب بشیر کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ انہوں نے عمر البشیر کو دھوکہ دیا، آپس میں ہاتھ ملایا اور ایک مشترکہ فوجی بغاوت کے ذریعے عمر البشیر کا تختہ الٹ کر انہیں جیل بھیج دیا۔ عمر البشیر کے جانے کے بعد سوڈانی عوام ایک جمہوری اور سویلین حکومت چاہتے تھے، لیکن ان دونوں جرنیلوں کے عزائم کچھ اور ہی تھے۔ انہوں نے وقتی طور پر ایک عبوری کونسل بنائی جس میں جنرل برہان صدر اور حمیتی نائب صدر بن گیا، لیکن جلد ہی اقتدار کی ہوس اور وسائل پر قبضے کی جنگ شروع ہو گئی۔ بین الاقوامی دباؤ کے تحت جب RSF ملیشیا کو باقاعدہ سوڈانی فوج میں ضم کرنے کا پلان سامنے آیا تو تنازع کھڑا ہو گیا۔ جنرل برہان چاہتا تھا کہ یہ انضمام 2 سال کے اندر اندر ہو جائے تاکہ وہ دونوں فوجوں کو وہی کمانڈ کرے اور یہ جو خطرہ ہے RSF کا وہ ٹل جائے، جو RSF فوج ہے وہ اس کے ماتحت آ جائے، جبکہ حمیتی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ اس انضمام میں 10 سال لگیں اور وہ براہ راست سویلین صدر کو جواب دے ہو، نہ کہ آرمی چیف کو۔ اسے بھی پتا تھا کہ میں نے RSF کی کمانڈ اس کو دے دی تو میں اپنے ہاتھ کاٹ کر اس کو دے دوں گا اور یہ پہلا کام یہ کرے گا کہ مجھے جیل میں ڈال کر مروا دے گا، اس لیے دونوں میں ٹھن گئی۔
یہ اختلافات 15 اپریل 2023 کو ایک بھیانک اور کھلی جنگ میں تبدیل ہو گئے، جب خرطوم کی سڑکوں پر دونوں افواج نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دیں۔ گزشتہ 3 سالوں میں یہ جنگ پورے سوڈان میں پھیل چکی ہے۔ جغرافیائی طور پر اب سوڈان عملی طور پر 2 حصوں میں بٹ چکا ہے۔ پہلا سوڈانی قومی فوج SAF کے انڈر ہے، جو کہ جنرل برہان کی قیادت میں ملک کے مشرق اور شمالی حصوں میں نیل کی وادی اور اسٹریٹجک پورٹ سوڈان، جو کہ عارضی دارالحکومت ہے، اس پر قابض ہے۔ اسے مصر، سعودی عرب، ایران اور ترکی کی سفارتی اور فوجی حمایت حاصل ہے۔ دوسرا ریپڈ سپورٹ فورس RSF کے انڈر ہے، حمیتی کی قیادت میں خرطوم کے بڑے حصوں اور مغربی علاقوں یعنی پورے دارفور اور کردوفان پر قابض ہے۔ اسے متحدہ عرب امارات، لیبیا کے جنرل خلیفہ حفتر اور روسی ویگنر گروپ، جو کہ اب افریقہ کو بھی کہلاتا ہے، اس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ لیکن اس کھیل کا سب سے خطرناک کھلاڑی UAE ہے۔ متحدہ عرب امارات ویسے تو دنیا کے سامنے خود کو جدید، پرامن اور خیراتی ملک کے طور پر پیش کرتا ہے، امن کا خواہاں، لیکن سوڈان کے معاملے میں اس کا کردار انتہائی بھیانک ہے۔ امارات سوڈان کو مستقل طور پر کمزور اور غیر مستحکم رکھنا چاہتا ہے تاکہ سوڈان کی ریاست اتنی کمزور رہے کہ امارات کے مفادات کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ امارات کے پاس اس خونی کھیل کے پیچھے 4 بڑی اور ٹھوس وجوہات ہیں۔ ایک ایک کر کے سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے سونے کے منافع بخش ذخائر پر کنٹرول آن لوکریٹو گولڈ ریسورسز۔ سوڈان افریقہ میں سونا پیدا کرنے والے ممالک میں سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ دارفور کے علاقے میں واقع جبل عامر اس کی سونے کی سب سے بڑی کانوں میں سے ایک ہے، جس پر حمیتی کی RSF کا مکمل اور غیر قانونی کنٹرول ہے۔ حمیتی اس سونے کو اونچی قیمتوں پر نکالتا ہے اور چاڈ اور لیبیا کے رستے اسمگل کر کے براہ راست متحدہ عرب امارات دبئی بھیج دیتا ہے۔ سوق یاد ہے آپ کو؟ وہیں سے آپ سستا سونا خریدتے ہیں۔ دبئی دنیا کا وہ مرکز ہے جہاں اس بلڈ گولڈ کو، خون آلودہ سونے کو پگھلا کر قانونی بنا دیا جاتا ہے۔ امارات کو اپنی اربوں ڈالر کی قیمتی دھاتوں کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے سوڈان کے سستے اور غیر قانونی سونے کی مسلسل اور بلا روک ٹوک ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بدلے میں امارات دبئی کے مالیاتی اور لاجسٹک نیٹ ورکس کے ذریعے حمیتی کو جدید ترین ہتھیار، ڈرونز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور نقد رقم فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک سیدھا سودا ہے۔ سوڈان کا سونا امارات جاتا ہے اور امارات کا بارود سوڈانیوں کو مارنے کے لیے واپس آتا ہے۔ دوسری وجہ ہے زرعی سرمایہ کاری اور غذائی تحفظ، ایگریکلچرل انویسٹمنٹس اینڈ فوڈ سیکیورٹی۔ متحدہ عرب امارات ایک صحرائی ملک ہے جس کے پاس اپنی زراعت نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ اپنی غذائی ضرورت جو فوڈ سپلائی ہے اس کے لیے 80% سے زائد بیرونی طور پر درآمدات کرتا ہے، ان پر انحصار ہے اس کا۔ اپنے مستقبل کی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے امارات نے عمر البشیر کے دور میں سوڈان کے لاکھوں ایکڑ زرخیز زرعی زمین خریدنے اور طویل المیعاد لیز پر لینے کے معاہدے کیے تھے۔ عمر البشیر کے جانے کے بعد سوڈان کی قومی فوج اور سویلین اداروں نے ان یک طرفہ اور امارات نواز معاہدوں پر اعتراضات اٹھائے اور انہیں منسوخ کرنے کی کوشش کی۔ امارات کو سوڈان میں ایک ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو ریاست کے قوانین سے بالا تر ہو کر امارات کے ان زرعی مفادات کا تحفظ کرے۔ حمیتی اور اس کی ملیشیا RSF نے امارات کو یقین دلایا کہ وہ ان تمام زرعی اراضی کے معاہدوں کو بزور شمشیر نافذ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امارات اس ملیشیا کو جتوا کر سوڈان کے مستقبل پر قابض رہنا چاہتا ہے۔ تیسری وجہ ہے پولیٹیکل اسلام اور اخوان المسلمین کے خلاف مہم، اینٹی اسلامسٹ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ 2011 کی عرب سپرنگ کے بعد سے متحدہ عرب امارات کی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا مقصد مشرق وسطی اور افریقہ میں پولیٹیکل اسلام اور اخوان المسلمین کے اثر و رسوخ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ سوڈان کی قومی فوج SAF اور اس کی روایتی اشرافیہ کے پیچھے عمر البشیر کے دور کا پورا اسلامی سیاسی ڈھانچہ اور نیشنل کانگریس پارٹی کھڑی ہے۔ جنرل برہان کو سوڈان کے اسلام پسند دھڑوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ امارات کو خوف ہے کہ اگر جنرل برہان یہ جنگ جیت گیا تو سوڈان میں دوبارہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے گی جو اسلام پسند ہوگی اور اخوان المسلمین کی فکری پیروکار ہوگی۔ اس اثر کو روکنے کے لیے امارات ایک نظریاتی طور پر سیکولر، قبائلی اور لبرل ایجنڈے کا لبادہ اوڑھے ہوئے RSF ملیشیا کی پشت پناہی کر رہا ہے تاکہ خطے میں پولیٹیکل اسلام کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ چوتھی وجہ علاقائی طاقت کا پھیلاؤ اور بندرگاہوں تک رسائی ہے، ایکسپینڈنگ ریجنل پاور اینڈ پورٹ ایکسس۔ امارات کا ایک اور بڑا خواب بحیرہ احمر، ہارن آف افریقہ اور ساحل کے خطے کے تمام اہم بندرگاہوں اور بحری تجارتی راستوں پر اپنی منوپلی یعنی اجارہ داری قائم کرنا ہے۔
सूडान की 700 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर पोर्ट सूडान जैसी अहम बंदरगाहें मौजूद हैं। अमारात की कंपनी डीपी वर्ल्ड दुनिया भर में बंदरगाहों को कंट्रोल करती है। अगर सूडान में आरएसएफ की हुकूमत आती है तो अमारात को सूडान की तमाम बंदरगाहों का कंट्रोल मिल जाएगा। उसके साथ साथ सूडान के पड़ोस में अमारात का एक और करीबी इत्तेहादी मुल्क इथियोपिया मौजूद है, जो इसराइल का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमारात सोमालीलैंड की बंदरगाहों को भी कंट्रोल में ले रहा है। इस भरपूर नेटवर्क का मकसद यह है कि बहरा अहमर और बाबल मंदब के स्ट्रेटेजिक बहरी रास्ते पर अमारात का मुकम्मल कंट्रोल हो, ताकि समुंदर की दूसरी तरफ मौजूद ईरानी नवाज हौसियों के असर को जायल भी किया जा सके और सिक्योरिटी का एक ऐसा हिसार कायम किया जाए जो इसराइल की बहरी और स्ट्रेटेजिक तहफ्फुज की जमानत भी दे सके। अच्छा हुजूर, अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स और बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस ने यह साबित किया है कि अमारात के कार्गो तैयारे चाड के अमजरस एयरपोर्ट पर बाकायदा हथियार उतारते हैं, जो वहां से गाड़ियों के जरिए दारफुर में आरएसएफ को सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन अमाराती हुकूमत बड़ी ढिठाई से सरकारी सतह पर इन हक़ाइक़ की तरदीद करती आई है और खुद को सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी की खिदमत करने वाला मुल्क बनाकर पेश करती आई है। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच HRW की ताजा तहकीकाती रिपोर्ट ने अमारात के इस पूरे लॉजिस्टिक और फौजी नेटवर्क को साइंसी बुनियादों पर बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट के हौलनाक इंकशाफात कुछ यूं हैं। सबसे पहला, कोलंबियन कराए के फौजियों का नेटवर्क, द कोलंबियन मर्सनरी कनेक्शन। कोलंबिया में गुज़िश्ता 50 सालों से जारी दाखिली गोरेला जंग की वजह से वहां एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे रिटायर्ड फौजी मौजूद हैं जो जंगी उमूर के माहिर, इंतहाई बेरहम और अमरीकी साख्ता जदीद तरीन हथियार चलाने की खुसूसी ट्रेनिंग रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की फौज भी चूंकि अमरीकी हथियार इस्तेमाल करती है, इसलिए इन दोनों के दरमियान इंटर ऑपरेबिलिटी यानी हथियारों और निज़ाम की यकसानियत मौजूद है। अमारात का ये सप्लाई नेटवर्क नया नहीं है। अमारात ने 2015 में यमन की जंग के दौरान भी इन कोलंबियन कराए के फौजियों को यमनियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब वही नेटवर्क सूडान मुंतकिल कर दिया गया है। होता क्या है? अबू धाबी की GSSG कंपनी का इसमें एक बड़ा भयानक किरदार है। किस तरह है मैं आपको बताता हूं। HRW की ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, इसकी तहकीक के मुताबिक अबू धाबी में कायम एक सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज ग्रुप GSSG है। इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड ये कंपनी है। ये कंपनी अमाराती हुकूमत के आला तरीन हलकों के जेरे असर काम करती है। इस कंपनी ने कोलंबिया के सैकड़ों रिटायर्ड कमांडोज को भारी तनख्वाहों और मराहत का लालच देकर सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर हायर किया, लेकिन उनका असल हदफ सूडान की जंग है। अच्छा, अमारात ये समझता था कि वो इस खेल को हमेशा खुफिया रख सकेगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच की तफ्तीशकारों ने कमाल कर दिया। दारफुर के सहरा में दरअसल हुआ ये कि एक एम्बुश हुआ। एम्बुश की वीडियो के बाद तफ्तीशकारों के हाथ एक और वीडियो लगी जो उसी एहलकार की थी जिसने दारफुर में एम्बुश किया था, वही कोलंबियन कराए का कातिल फौजी। और उसने खुद मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर सुबह के वक्त जॉगिंग करते हुए ये वीडियो उसने अपने मोबाइल फोन से बनाई थी। वीडियो में पस मंजर में अमाराती परचम और कुछ फौजी बैरक्स नजर आ रही थीं, लेकिन मकाम का तयन करना नामुमकिन था। तफ्तीशकारों ने गौर किया कि इस फौजी अड्डे के ग्राउंड पर सफेद रंग की मखसूस ज्योमेट्रिक लाइंस लगी हुई हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक खुसूसी AI मॉडल तैयार किया और कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात के पूरे रकबे को स्कैन किया और AI मॉडल के जरिए वो जगह ढूंढ निकाली। वो जगह अबू धाबी का एक इंतहाई हसास सरकारी फौजी अड्डा था जो अल-वस्बा के इलाके में वाक़ है। इस साइंसी सबूत ने अमारात का ये झूठा प्रोपेगेंडा मलिया मेट कर दिया कि ये किसी प्राइवेट कंपनी का काम है, बल्कि साबित हुआ कि अमारात की रियासत और इसके फौजी अड्डे बराह रास्त इन कराए के कातलों की ट्रेनिंग और तरसील में मुलव्वस हैं। अब ये सारा कुछ होता कैसे, ये भी आपको बता दूं। ये जो कोलंबियन फौजी हैं, इनको अल-वस्बा बेस पर खुसूसी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग देने के बाद अमाराती कार्गो तैयारों के जरिए पहले मशरकी लीबिया के अल-कुफरा एयरपोर्ट पहुंचाया जाता है, जहां अमारात का कठपुतली जनरल खलीफा खफ्तर राज करता है। वहां से इन फौजियों को सरहद पार करवाकर सूडान के इलाके दारफुर के दारुल हुकूमत अल-फाशिर लाया जाता है। जब RSF ने अल-फाशिर में मासूम शहरियों पर क़यामत ढाई, हजारों हामला खवातीन और बच्चियों की इस्मत दरी की और पूरे के पूरे देहात जलाकर राख कर दिए, उस वक्त ये कोलंबियन कराए के फौजी वहां ग्राउंड पर मौजूद थे और अमली तौर पर RSF की मदद कर रहे थे।
یہی نہیں بلکہ ہیومن رائٹس واچ کو ایسے ٹھوس ثبوت ملے ہیں کہ یہ کولمبین فوجی RSF کی جانب سے اغوا کیے گئے معصوم بچوں کو زبردستی بندوق تھما کر چائلڈ سولجرز بنانے کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ اور جرمن تھنک ٹینک کی یہ ہولناک رپورٹس دیکھنے کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ متحدہ عرب امارات کا یہ دوہرا کھیل کہ ایک طرف وہ افریقی یونین اور امریکی کانفرنسوں میں سوڈان کے لیے 200 ملین اور 500 ملین ڈالر کی انسانی ہمدردی کی امداد کا ڈھونگ رچاتا ہے، اور دوسری طرف پس پردہ اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کی پابندی، عام ایمبارگو کی دھجیاں اڑاتے ہوئے معصوم افریقیوں کی نسل کشی کے لیے بارود اور قاتل سپلائی کرتا ہے، انسانیت کے خلاف ایک گھناؤنا جرم کرتا ہے۔ جرمن رپورٹ کے مطابق امارات نے اقوام متحدہ کے امدادی پلان میں صرف 33 ملین ڈالر دیے، جبکہ پلیج پتہ نہیں 300 400 اور پروپیگنڈا کروڑوں ڈالرز کا کیا۔ یہ امن پسندی نہیں ہے، خالصتاً منافقت ہے۔ یہاں سب سے بڑا اور چبھتا ہوا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا راگ الاپتے نہیں تھکتے، وہ امارات کے اس ہولناک کردار پر گونگے، بہرے اور اندھے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اب تک امارات کی اس کمپنی GSSG یا اس کے ملوث حکام پر کوئی اقتصادی پابندیاں کیوں نہیں لگیں؟ اس کی وجہ صاف ہے حضور کہ مغربی طاقتوں کے سامنے اپنے سامراجی اور سرمایہ دارانہ مفادات ہیں جو امارات کے کھربوں ڈالر کے سرمایے سے جڑے ہوئے ہیں۔ امارات نے اسرائیل کے ساتھ ابراہیم ایکارڈز وہ سائن کر رکھے ہیں، فلسطینیوں کے خون کا سودا کر رکھا ہے، جس کے بعد وہ مغرب کا لاڈلا ہے۔ مغرب اور اسرائیل کبھی نہیں چاہتے کہ سوڈان جیسا بڑا، زرخیز اور جغرافیائی طور پر عام مسلمان ملک ایک مستحکم اور خود مختار ریاست بنے۔ ایک کمزور اور ٹوٹا ہوا سوڈان جہاں ایک کٹھ پتلی ملیشیا قابض ہو، مغرب اور اسرائیل کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ایسی ملیشیا کو چند ڈالروں کے عوض خرید کر بحیرہ احمر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ مغربی اشرافیہ کی وہ گھناؤنی سیاست ہے جہاں افریقیوں کی جانیں ان کے جیو پولیٹیکل پارٹنرشپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن حضور، اس جنگ نے نہ صرف سوڈان کو تباہ کیا بلکہ اس نے خلیجی ممالک کے اتحاد، گلف بلاک کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا۔ سعودی عرب اور مصر کھل کر سوڈان کی جو قومی فوج ہے SAF اور جنرل برہان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ مصر کے لیے سوڈان اس کا اسٹریٹجک ہنٹرلینڈ ہے اور وہ اپنی سرحد پر کسی وحشی ملیشیا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کے ولی عہد MBS بحیرہ احمر کو اپنے ویژن 2030 کے تحت معاشی مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کا موقف ہے کہ بحیرہ احمر کی سیکیورٹی کا فیصلہ صرف وہی ممالک کریں گے جن کی سرحدیں اس سمندر سے لگتی ہیں، جبکہ امارات کا اس سمندر سے کوئی جغرافیائی تعلق ہی نہیں ہے۔ امارات کی اس جارحانہ مداخلت نے سعودی عرب اور امارات کے تعلقات میں ایک ایسی خلیج پیدا کر دی ہے جس نے خلیجی بلاک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یمن کے بعد اب سوڈان وہ دوسرا بڑا محاذ بن چکا ہے جہاں 2 سابقہ اتحادی سعودی عرب اور UAE ایک دوسرے کے مہرے مارنے کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کی یہ اندرونی جنگ خلیج کے پورے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر رہی ہے۔ سوال آخر میں حضور یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس تنازع کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ اگر ہم حقیقت پسندی سے جائزہ لیں تو سوڈان کے اس بحران کا کوئی فوری یا آسان حل دکھائی نہیں دیتا جب تک متحدہ عرب امارات کی مالیاتی اور عسکری لائف لائن کو نہیں کاٹا جاتا، جب تک چاڈ اور لیبیا کے راستے ہتھیاروں کی سمگلنگ بند نہیں ہوتی، اور جب تک دبئی کی مارکیٹ میں سوڈان کے بلڈ گولڈ پر مکمل پابندی نہیں لگتی۔ یہ جنگ یوں ہی معصوموں کا خون چوستی رہے گی۔ سوڈان کی اپنی زرخیز مٹی اور اس کا سونا اس کی ترقی کا ذریعہ بننے کی بجائے اس کی اپنی ہی بربادی کا ایندھن بن چکے ہیں، اور یہ عالمی برادری کے ضمیر پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر آج امارات کو نہ روکا گیا تو کل کوئی بھی امیر ملک اپنے پیسوں کے بلبوتے پر کسی بھی غریب ملک کی نسلیں تباہ کرنے کا لائسنس حاصل کر لے گا۔ تاریخ امارات کے ان جرائم اور مغرب کی اس مجرمانہ خاموشی کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔